السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کر لیتے ہیں 13ویں سپارے کی منتخب آیات پر۔ 13ویں سپارے کا جو آغاز ہے وہ 12ویں سپارے کی جو سورہ یوسف تھی اسی کا کچھ حصہ 13ویں سپارے میں ہے، تو 13ویں سپارے کے اس کا کچھ حصہ، باقی حصہ ہم 12ویں سپارے میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ پورا ایک قصہ تھا۔ حالانکہ نیت تو میری یہ تھی کہ باقی قصہ میں 13ویں سپارے میں بیان کروں گا، لیکن میں نے بھولے سے 12ویں سپارے میں ہی اس کو اختصار کے ساتھ بیان کر دیا، اس لیے اب دوبارہ اس پر ڈسکس نہیں ہوگی۔ 13ویں سپارے میں سورہ یوسف ہی چل رہی ہے، اور اس کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 110۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ۔ یہ مشرک قوموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امتوں اور نبیوں کا جو میدان لگا، جب رسول اپنی امتوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے اور امتوں کو یہ بے اختیار وسوسہ آنے لگا، لا الہ الا اللہ، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا، عذاب الہی آئے گا، یہ بے اختیار وسوسہ آنے لگا، امتوں کو یہ بے اختیار وسوسہ آنے لگا کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا تھا کہ عذاب الہی آئے گا۔ ایسے میں ہماری نصرت آئی، پھر ہم نے جس کو چاہا بچا لیا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو رسول ہیں وہ تو جو منکرین کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، لیکن جو ایمان لا چکے تھے ان سے تو نبیوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ بھائی ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آنا اور تمہاری نصرت ہونی ہے، کیونکہ تم تو ایمان لا چکے ہو۔ لیکن وہ نصرت انتہائی تاخیر سے آئی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ نصرت اور مدد اللہ نے کب بھیجنی ہے۔ اس میں اتنی تاخیر ہوئی کہ ایمان لانے والی جو امتیں ہیں، یعنی امتوں میں جو طبقے ایمان لائے، ان کے دل میں بے اختیاری وسوسہ آنے لگا کہ ان کے ساتھ جو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ بھائی منکرین پر عذاب آئے گا، شاید یہ جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا۔ ایسے میں ہماری مدد آئی۔ یعنی پہلی بات جو یہاں بتانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مدد آتی کب ہے، یہ نہیں کہ ذرا سوئی کی چبن ہو گئی مدد آ گئی۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے خدائی مدد آتی تب ہے جب انتہائی نازک ترین، خطرناک ترین حالات ہوتے ہیں، اور حالات اس نہج پر جا چکے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے مخلص لوگ ہیں ان کے دلوں میں بھی بے اختیار وسوسہ آنے لگتا ہے کہ کہیں نصرت الہی کے بارے میں نبیوں کی زبان سے ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا گیا کہ بھائی نصرت آنی لیکن آئے گی نہیں، بے اختیار وسوسہ آنے لگ گیا۔ یعنی کتنے نازک ترین حالات، ایسے میں اللہ کہتے ہیں ہماری مدد آئی۔ تو ایک تو یہ بات پتہ چلی، انتہائی نازک ترین حالات میں جب بے اختیار وسوسے آنے لگتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں آئے گی، نبیوں کی زبانی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ مدد آئے گی شاید وہ نہ آئے، بے اختیار وسوسہ آنے لگے، ایسے میں مدد آئی۔ تو یہ ایک بات معلوم ہونی چاہیے، محض سوئی کی چبن پر فوراً مدد آئے یہ روٹین نہیں ہے۔ اللہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی مدد آتی کیسے؟ جب اہل ایمان بے خود ہلا مارے جاتے ہیں، اور دوسری طرف منکرین کو بھی پوری مہلت دی جاتی ہے، پورا موقع دیا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ایمان نہیں لانا تو ان کی کشتی بھی خوب بھر کر ڈوبے تاکہ بچنے کا کوئی امکان نہ رہے، اور دوسری طرف اہل ایمان بھی اچھی طرح ہلا مارے جائیں تاکہ ان کے اخلاص کا بھی انتہائی اعلیٰ درجے پہ جا کے امتحان ہو جائے، وہ کندن بن جائے۔ یہ ہے نصرت الہی کا وقت، لا الہ الا اللہ۔ اگر ہمیں خدا کی سعادت شریفہ کا ادراک رہے تو ہم فوراً مایوس نہ ہوں۔ ایک تو یہاں بتانا یہ مقصد تھا۔ دوسرا مقصد اس آیت کو یہاں لانے کا
اس آیت کو یہاں بیان کرنے کا دوسرا مقصد وہ یہ ہے کہ یہاں کہا گیا کہ جو ایمان لائے تھے ان کے دلوں میں بے اختیار وسوسہ آنے لگا. تو یاد رکھیے بے اختیار وسوسہ کفر کا بھی آیا، شرک کا بھی آیا، کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اختیار میں نہیں، وہ ایک وسوسہ ہوتا ہے. ظن کا جو لفظ ہے جہاں یقین کے لیے آتا ہے، گمان کے لیے آتا ہے، وہاں بے اختیار وسوسے اور خیالات کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو تفسیر میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کی، اس کی مختلف تفاسیر ہے، ماشا کی اپنی تفسیر ہے، دیگر اپنی تفاسیر ہے. میں نے کذب و مجرد کا جو صیغہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک ہی تفسیر پہ اکتفا کیا. بس بے اختیار وسوسہ آنے لگا. تو بے اختیار وسوسہ بڑے سے بڑا بھی آئے، ایمان سے متصادم بھی ہو، تو وہ بے اختیار ایک تو وہ بے اختیار ہو، تو دوسرا وہ محض وسوسہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ایمان پہ اس کا. یہ دو چیزیں، ان دو حقیقتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے یہاں آیت آپ کے سامنے بیان کی. آگے چلتے ہیں جی. سورہ رعد شروع ہوتی ہے، 13واں سپارہ ہے، آیت نمبر 11 پہ بات کر لیتے ہیں. آیت نمبر 11 کے ایک ٹکڑے پہ بات کر لیتے ہیں. بس ایک قانون اللہ بیان کرتے ہیں قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی تبدیل نہیں فرماتے جو قوم اپنی حالت کو خود تبدیل کرنے کی کوشش کا آغاز نہیں کرتی، کوشش نہیں کرتی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت آپ بدلنے کا. یہ صرف ایک تفسیر کا ایک رخ ہے، جبکہ یہاں دونوں رخ ہیں. ما سے مراد عام ہے، لا یغیر ما بقوم. مثال کے طور پر یہ آپ کو میں اب سمجھاتا ہوں کہ اگر ایک قوم اچھی حالت پر ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو بری حالت سے دوچار نہیں کرتے. یعنی ایک قوم کے اندر اچھی صفات موجود ہیں تو پھر ان پر عذاب کی صورت میں کوئی بھی بری حالت نہیں آتی. ایک یہ مطلب ہے اس آیت کا. اور دوسرا مطلب بھی اس آیت کا دوسرا مطلب یہ ہے ایک قوم بری صفات کے اوپر ہے، بری خوبیاں ہیں، خامیوں سے اٹی پڑی ہے، وہ کہ میرے حالات تبدیل ہو جائیں اور میں عروج پہ آ جاؤں، یہ بھی نہیں ہوگا. جب تک وہ اپنی بری صفات کو تبدیل نہیں کرے گی اسے عروج نہیں ملے گا. یہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عروج و زوال کا ایک پیمانہ رکھا. لا الہ الا اللہ. تو ماں سے مراد اچھی حالت بھی ہو سکتی ہے، بری حالت بھی ہو سکتی ہے. سمجھ آئی؟ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم، جو قوم کے ساتھ ہے اللہ اس کو تبدیل نہیں کرتے جب تک قوم اس کو خود تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتی. اچھی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی صفات پہ رہنے دیتے ہیں، اچھے حالات رکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پھر اچھی صفات کی وجہ سے ان کے عروج کو نہیں چھیڑتے. اگر بری صفات ہیں تو بری صفات کی وجہ سے ان کے زوال کو اللہ ختم نہیں فرماتے. یہ ہے اس آیت کا مطلب، اور یہ ہمارے لیے نصیحت ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی گھبرانا نہیں، تبدیلی آئے گی، تبدیلی آئے گی. نہیں آتی، بالکل تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی اس وقت تک نہیں آتی جب تک اہل ایمان اپنے اندرون کو تبدیل نہیں کرتے. معاشرہ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا. ایک فرد اپنے آپ کو تبدیل کر لے تو اس پر رحمتیں برستی ہیں، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر نہیں. معاشرے پہ اجتماعی سطح پر اس وقت اللہ کی رحمت برستی ہے جب معاشرہ اجتماعی طور پر اپنے آپ کو مجموعی طور پر تبدیل کر لیتا ہے. جو قوم اجتماعی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر لیتی ہے تو اجتماعی طور پر ہی اللہ کی طرف سے ایک رد عمل سامنے آتا ہے. تو آج ہم اپنے اندرون کو تبدیل نہ کریں. جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں، جڑوں میں کیڑا لگ چکا ہے اور ہم درخت کو باہر سے سپرے کر رہے ہیں کہ کیڑا ختم ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. اس قوم کی جڑوں کے اندر کیڑا پڑ چکا ہے، اس کے کریکٹر میں خرابی آ چکی ہے، اس کے کردار کو گھن لگ رہا ہے. تو جب تک اس کے کردار کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، اس کے کریکٹر کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک اوپر سے کبھی بھی ہمارے حق میں فیصلے نہیں ہوں گے. ہم ترقی کے نام سے IMF، ورلڈ بینک، دنیا کے مالیاتی اداروں کے شکنجے میں پھنستے چلے جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے. آگے جی سورہ رعد آیت نمبر 19 سے جو 35 تک جا رہی ہے، یعنی 13ویں سپارے کا دوسرا نصف ہے اور دوسرے نصف کا پہلا رکوع ہے. پورے رکوع پر تو بات نہیں کروں گا لیکن خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق
کمن ہوا اعمی انما یتذکر اولو الالباب، کیا وہ شخص جو یہ یقین رکھتا ہے کہ میرے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا وہی حق ہے اور کوئی حق نہیں ہے، بھلا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے؟ یعنی یہاں آپ بتایا گیا کہ یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو یقین رکھتا ہے کہ رسول پر جو کچھ نازل ہوا وہی برحق ہے، حق نام کی کوئی اور چیز موجود ہی نہیں ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جو اس حقیقت سے اندھا ہے، وہ یہ یقین ہی نہیں رکھتا کہ رسول کے سینے پر اطہر پر جو کچھ نازل ہوا وہی برحق ہے اور کوئی چیز حق پہ ہے ہی نہیں ہے، وہ یقین ہی نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک، اب جو یہ یقین رکھتا ہے کہ رسول کے سینے اطہر پہ جو کچھ نازل ہوا وہی برحق اور کچھ نہیں، تو یہ یقین اس کے سیرت و کردار میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس تبدیلی کے لیے میں نے آپ کے سامنے ان آیات کا ذکر کیا ہے۔ جمعے کی نشست پہ میں اس پر کسی وقت بہت تفصیل سے میں 2-3 مہینے پہلے اس پر گفتگو کر چکا ہوں، 1-2 مہینے پہلے۔ تفصیل آپ نے دیکھنی ہو تو یوٹیوب چینل پہ اس تقریر کو ضرور دیکھ لیجیے گا سورہ رات کے حوالے سے۔ اب جس کا یہ یقین بن جائے کہ نبی پر جو کچھ اترا وہی حق ہے باقی سب باطل ہے، تو یہ یقین اس کے سیرت و کردار میں کیا تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ وہ یہ تبدیلی پیدا کرتا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، وہ برے حساب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اللہ کے لیے وہ صبر سے کام لیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر اعلانیہ خرچ کرتا ہے، اور وہ نیکی کے ساتھ برائی کو ختم کرتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو بندہ یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جو کچھ نبی پر اترا وہی برحق ہے، اس حقیقت سے اندھا ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑتا ہے۔ پہلا بندہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو نبھاتا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ، اور یہ بندہ جو اس حقیقت سے اندھا ہے وہ اللہ سے کیے وعدوں کو توڑتا ہے اور قطع رحمی کرتا ہے، فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ہی اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا نکلا خواتین و حضرات؟ سیرت و کردار میں جو تبدیلی بنیادی طور پر پیدا ہوتی ہے، بنیادی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ یقین کر لینا کہ ہمارے نبی پر جو کچھ اترا وہی حق ہے، حق نام کی کوئی شے دنیا میں موجود ہی نہیں۔ جب یہ یقین بن جائے، سیرت و کردار میں مثبت تبدیلی آ جاتی ہے، بندہ نیچے سے اوپر کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اور جب یہ یقین نہ رہے، بندے کے کردار کو گھن لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور اس قدر زنگ لگ جاتا ہے وہ اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے، حقوق اللہ کو توڑتا ہے، حقوق العباد کو توڑتا ہے، پھر بالآخر وہ بد اخلاقیوں کا شکار ہو کے صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس پورے رکوع کا خلاصہ۔ آگے چلتے ہیں، سورہ رات کی آیت نمبر 37 ہے۔ اسی ایک لفظ پہ میں صرف گفتگو کروں گا۔ پہلا ٹکڑا ہے آیت نمبر 37 کا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا کمال ہے، اللہ اکبر، یہ ہماری شان ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا حکم بنا کر اور عربی میں۔ کیا مطلب؟ یہ قرآن کریم درخواست کے طور پہ نازل نہیں ہوا، آرڈر کے طور پہ نازل ہوا، آرڈر کے طور پہ۔ یہ ہے اصل جس کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اور ہم آرام سے اس آیت کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ آج ہماری بدحالی اس سطح پر پہنچی ہوئی ہے، ہم قرآن و سنت کے قوانین کو لاگو کرنے کے لیے درخواست کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے پاس طاقت نہیں۔ اللہ ہمیں طاقت نصیب کرے، ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت کے زور پر یہاں اسلام کو نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ اپنے اللہ سے ہمارا وعدہ ہے انشاءاللہ، اس کی توفیق سے، کیونکہ یہ قرآن بنا ہی حکم بن کے اترا ہے، یہ درخواست بن کے نہیں اترا، یہ گزارش اور عرضی بن کے نہیں اترا کہ نیچے العارض ہو، یہ حکم بن کے اترا، آرڈر بن کے۔ آج عدالت کے آرڈر کو آرڈر سمجھا جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ڈنڈے کے آرڈر کو آرڈر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ ڈنڈا استعمال نہیں کرتا ایک حد تک، تو اللہ تعالیٰ کا جو عزیز و حکیم ہے اس کے آرڈر کو ہم درخواست کی سطح پر بھی نہیں سمجھتے۔
یاد رکھیے، اپنی غلط فہمی دور کر دیجئے، قرآن درخواست بن کے نہیں اترا، آرڈر بن کے اترا ہے۔ یہ ساورن پاور کی ساورنٹی ہے، یہ اس کی ساورنٹی کو چیلنج کرنا جو اس کو آرڈر نہ سمجھے۔ خدائی قوانین آرڈر بن کے نافذ ہوئے ہیں کہ ان کو نافذ کرو، ان کے مطابق فیصلے کرو، اور جو ان کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ اللہ کی نظر میں یا کافر ہیں یا فاسق ہیں یا ظالم ہیں۔ 3 کیٹیگریز ہیں۔ 6 سپارے میں یہ بات گزر چکی ہے، وہاں بھی ہم اس پہ زیادہ نہیں بولے، انشاءاللہ مفصل تفسیر پہ آئیں گے تو وہاں بات کریں گے کہ خدائی احکام کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہ کافر کب ہوتے ہیں، فاسق کب ہوتے ہیں، ظالم کب ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کتنی خطرناک ترین آیت ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ کو اپنی حاکمیت کتنی عزیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں یا ظالم ہیں یا فاسق ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ سورہ رعد بھی اپنے اختتام کو پہنچی، 13واں سپارہ جاری ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 3 ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا۔ سورہ ابراہیم کی ابتدائی 1-2 رکوع کے اندر جو قوموں کی سرگزشت اللہ نے بیان کی ہے، اس میں قوموں کی بری صفات کا احاطہ ہو چکا ہے۔ یہ میں بعض جماعت میں اس پر بات کر چکا ہوں، لیکن یہاں صرف ایک آیت کے ایک ٹکڑے پہ بات کرنی ہے اور آپ کو دعوت دینی ہے کہ آپ ان پہلے 2 رکوع کو ضرور پڑھ لیں، جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا امتوں کے اندر وہ کون سی خامیاں ہوتی ہیں جو خامیاں ان کو راندہ درگاہ کر دیتی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی کے حوالے سے بھی۔ یہاں صرف ایک آیت پہ بات کرنا مقصد ہے۔ اللہ کہتے ہیں کافروں کے لیے عذاب شدید ہے۔ بھئی کافر ہوتے کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے چکے ہیں۔ وہ ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھائی جہاں مفاد ٹکرائے گا وہاں ہم آخرت کو اوپر نہیں لائیں گے، دنیا کو اوپر رکھیں گے، آخرت کو نیچے کر دیں گے۔ اور دوسری ان کی خامی یہ بیان کی گئی کہ وہ خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے، یا یصدون لازمی متعدی دونوں، اس لیے میں ہمیشہ اس کے اکثر 2 ترجمے کیا کرتا ہوں۔ یصدون عن سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں، یصدون عن سبیل اللہ، روکتے بھی ہیں۔ دوسری تیسری خامی ان کی یہ ہو گئی، اور چوتھی خامی یہ ہو گئی کہ وہ اللہ کے احکام میں کجی تلاش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں خدا کے احکام کے اندر، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھو جی، کافروں کی 3-4 صفات بیان ہوئی ہیں، خامیاں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، دوسرا یہ کہ دین سے رکتے ہیں، تیسرا یہ کہ دین سے اپنے عمل سے اور اپنے قول سے لوگوں کو روکتے بھی ہیں، چوتھا یہ کہ خدا کے دین کو اپنے مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اس پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ آیات اتری ہیں کافروں کے بارے میں، لیکن ایمانداری سے سوچئے چشمہ مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں، چشمہ مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں۔ کس قدر بدبختی ہے ہماری۔ کیا مسلمان ہوتے ہوئے ہم دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح نہیں دیتے؟ کیا مسلمان ہوتے ہوئے جب دنیا اور آخرت کی مفادات میں تصادم آ جائے تو مسلمان ہوتے ہوئے ہم آخرت کی مفاد کو قربان کر کے دنیا کے مفاد کو گلے سے نہیں لگاتے؟ کافروں والی یہ خامی تو آج ہمارے اندر بھی ہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے کہا کہ وہ دین سے رکتے ہیں، کہ آج مسلمان دین سے نہیں رکا ہوا۔ رمضان کے روزے ہیں، عام آپ کو نوجوان سارے کھاتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ان بے غیرتوں کو ذرا بر بھی شرم نہیں آتی، اور پھر اپنے عمل سے روکتے بھی ہیں۔ ایک بندہ کھائے گا، وہ کھاتے ہوئے دراصل دوسرے کو بھی روک رہا ہے رمضان کے دنوں میں کہ بھئی تم بھی روزہ نہ رکھو، اسی طرح ہماری طرح بدماشیاں کرو۔ ہم پھر اپنے اعمال سے بھی، اپنے قول سے بھی، ان مولویوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو بڑے متشدد ہوتے ہیں، تو ہم اپنے قول و عمل سے بھی روکتے ہیں دین کے پاس جانے سے لوگوں کو۔ اور یہ لوگ کافر چشمہ دین کے اندر نکتہ چینیاں کرتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق دین کو کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا بھی یہ، ہم بھی نکتہ چینیاں کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، اور ہم خود بدلنے کی بجائے خدا کے دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں باوجود مسلمان ہونے کی۔ تو یہ آیات جو کافروں کے لیے آئی ہیں ہم پر چسپاں ہو رہی ہیں، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے، اللہ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے،
اور دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 22۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 22 کے اندر شیطان نے جو تقریر کرنی ہے جہنم کی سٹیج پہ، جہنم میں بھی کوئی موچی دروازہ ہوگا یا کوئی بھی دروازہ ہوگا، بہرحال شیطانی دروازہ ہوگا، تو جہنم کے سٹیج پہ شیطان تمام جہنمیوں سے خطاب کرے گا۔ اس خطاب کو اللہ نے اپنے علم کے زور پر پہلے ہی بیان کر دیا۔ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، فیصلے ہو چکے ہوں گے۔ ایسے میں سب لوگ اپنے اپنے سرداروں کے پیچھے پڑھتے شیطان تک پہنچ جائیں گے کہ اصل قصور اس خبیث کا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں موجود ہیں۔ شیطان پھر کھڑا ہوگا، تقریر شروع کرے گا اپنی، کہے گا لوگو ان اللہ وعدکم وعد الحق، ایک وعدہ اللہ نے کیا تھا، سچا وعدہ کیا تھا، اور ایک وعدہ میں نے کیا تھا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، میں آج اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، جاؤ۔ وما کان علی علیکم من سلطان، بڑا بولڈ ہے شیطان، کیسا سچ بول رہا ہے ذرا دیکھیں۔ وما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، دنیا میں میں نے تمہیں سبز باغ دکھایا، اپنی طرف تمہیں میں نے مائل کیا، تو میرا تم پر کوئی جبر تو نہیں تھا، زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں کی تھی، ہاں سبز باغ دکھائے تھے، شارٹ کٹ دکھایا تھا، تم نے میری بات مان لی، تو تم خود بے ایمان لالچی تھے، میں نے تو صرف تمہیں اپنی طرف بلایا، تم میری طرف کھینچتے آئے، تو میرا گناہ کیا ہے؟ اصل گناہ تمہارا ہے، تم خود لالچی تھے، شارٹ کٹ کیا کہتے ہیں استعمال کرتے تھے، اور تم جنت کی زندگی کو چاہتے ہی نہیں تھے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ارے ملامت مجھے نہ کرو، اپنے آپ کو کرو، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی، نہ آج میں چھوڑ سکتا ہوں، نہ تم چھوڑ سکتے ہو، بلکہ شیطان الٹا الزام لگائے گا جہنمیوں پر کہ آج میں کفر کے اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ تمہارا سردار بن کے تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ تمہاری وجہ سے ہوں، تم اگر میری بات نہ مانتے تو میں کفر کے اس پیک لیول پہ کھڑا نہ ہوتا، مجھے اتنا عذاب نہیں ہوتا، تم تو خود میرے عذاب کی وجہ بن چکے ہو، خود وہ الٹا پڑ جائے گا۔ یہ شیطان کی تقریر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے علم کے زور پر پہلے ہی نقل کر دی ہے، جو وہ تقریر جو جہنم پہنچنے کے بعد جہنم کی سٹیج پہ کھڑے ہو کے شیطان نے کر لی۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں، کوئی کام نہیں آئے گا قبر میں، یہ بات یاد رکھیے گا، ہم بس اعمال کام آئیں گے، عقائد کام آئیں گے، اس کے لیے قرآن کریم ہے۔ میں بارہا ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم کس مولوی کی تفسیر پڑھیں، کہاں جائیں، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں عقائد کو سمجھنے کے لیے کسی تفسیر کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کا ترجمہ لیں، بھلے کوئی سا بھی لیں، کوشش کریں اگر آپ کو کسی پر اعتبار نہیں ہے تو قرآن کے وہ ترجمے لیں جس پر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث علماء کے سائن ہے کہ یہ قرآن کا درست ترجمہ ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف ترجمہ پڑھنا، بس، اور کچھ نہیں کرنا۔ ایک ڈائری ہاتھ میں لے لیں، میری طرح چھوٹی سی ڈائری ہاتھ میں لے لیں، رکھیں، ایک عدد قلم لے لیں، ٹھیک ہے جی، قلم لینے کے بعد ڈائری اپنے پاس رکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، بس شروع سے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کہیں ترجمے میں اجمال ہوگا، مختصر بات ہوگی، کہیں ترجمے میں جا کے بڑی مفصل بات ہوگی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، جو آپ کو بات سمجھ نہ لگے چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس آپ گزرتے چلے جائیں، جو سمجھ آتی جائے بات وہ سمجھتے چلے جائیں، اور کوئی ایسی چیز جو آپ کو چکنا کر دے، جو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھی، قرآن کے ترجمہ سے آپ کو پتہ چل گئی، فوراً قلم اٹھائیں، ایسے کریں، ڈائری کھولیں، نمبر لگائیں، آیت نمبر کا حوالہ لکھیں، وہ چھوٹی سی بات ایک جملے کے اندر لکھ دیں، بس آگے چلتے چلے جائیں۔ الحمدللہ سے والناس تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے جملوں کی شکل میں سینکڑوں، بیسیوں، دسیوں جتنے بھی آپ نے جمع کیے ہیں، ایک خزانہ جمع ہو جائے گا، وہ ہے قرآن کا عقیدہ۔ آپ فکر و عمل کو ذہن میں رکھ کے چلے نا کہ آپ نے عقیدے کی چیزیں اٹھانی ہیں، تو جس پر آپ چکنے ہو جائیں گے، یار یہ آپ کو بات پہلی مرتبہ معلوم ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہوتا، قرآن کی آپ آیت پڑھ لیتے ہیں، انما انا بشر مثلکم، ارے جیسے تم بشر ہو میں بھی بشر ہوں،
فرق یہ ہے بشریت کا، تم پر وحی نہیں آتی، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اب آپ کو چوکنا ہو گئے کہ ہمارے مسجد کا مولوی تو بتا رہا کہ نبی تو بشر ہے ہی نہیں ہے، بشر کے نہ تو نبی کی گستاخی ہے، بس فوراً آپ اس آیت کا ترجمہ، آیت کا حوالہ بمائے ترجمہ، اور وہ ترجمہ جس پر اس مولوی صاحب کے فرقے کے سائن ہیں کہ یہ ترجمہ درست ہے، فوراً آپ وہ حوالہ لکھ لیں۔ اب آگے چلیں، پڑھتے جائیں، فوراً آپ آگے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت آتی ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، وہ غیب نہیں جانتے۔ فوراً یہ آیت نوٹ کر لیں۔ ہمارے مولوی صاحب نے تو بتایا تھا نبی بھی عالم الغیب ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میرے نبی آپ کہہ دیں کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی، میں بلائیاں کھٹی کر لیتا۔ فوراً نوٹ کر لیں، ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے تو بتایا تھا نبی عالم الغیب ہوتا ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عالم الغیب میں ہوں، میرے سوا تو کوئی نبی بھی عالم الغیب نہیں۔ نبی کو جو کچھ ملتا ہے وہ تو میں وحی کرتا ہوں تو پتہ چلتا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، فوراً آپ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک، اسی طرح نبی جب آپ اللہ کی شان، اللہ کا تعارف یہ دیکھیں، اللہ کہتا میں کون ہوں، اللہ کہتا میں وہ ہوں، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم تین سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، وہاں چوتھا میں ہوتا ہوں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم پانچ سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، چھٹا میں ہوتا ہوں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، کم ہوتے ہو یا زیادہ ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، میں اپنی مخلوق کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فوراً قلم اٹھائے نوٹ کر لیں کہ اللہ تو اپنا یہ تعارف بیان کر رہا ہے کہ میں ہوتا ہوں، میری قدرت موجود ہوتی ہے، میرا علم موجود ہوتا ہے، مجھے ہی پتہ ہوتا ہے۔ یہی شان اگر اللہ کے علاوہ کسی نبی کی بھی ہو کہ وہ ہر جگہ کہ اپنے علم اور قدرت کے حوالے سے موجود ہو، تو پھر اللہ کا تعارف تو ختم ہو گیا نا، اللہ تو اللہ نہ رہا، کیونکہ اللہ کی ذات کو تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم اللہ کو اس کی صفات سے پہچانتے ہیں۔ تو جب اللہ کی یہ جو صفت ہے کہ دو ہو تو تیسرا اللہ، تین ہو تو چوتھا اللہ، چوتھا ہو تو پانچ اللہ، کم ہو یا زیادہ ہو سات اللہ ہوتا ہے، اس اللہ کی صفت میں اللہ کی کوئی مخلوق بھی شریک ہو جائے تو پھر اللہ کا تعارف ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ فوراً آپ یہ آیت نوٹ کر لیں۔ اسی طرح کوئی کہے، آپ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، کوئی بیٹی نہیں بنائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فوراً قلم اٹھائے نوٹ کر لیں۔ بھائی لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس اللہ کے اختیارات ہیں، جیسے بیٹے کے پاس باپ کے اختیارات ہوتے ہیں۔ نوٹ کر لیں اس آیت کو۔ آپ پھر ایک آیت پڑھتے ہیں جس میں یہ ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، یہ لوگ اپنے جانوروں میں بھی حصے بنا لیتے ہیں، اپنی کھیتیوں میں بھی حصہ بنا لیتے ہیں، ایک حصہ جانوروں کا اللہ کے نام دیتے ہیں، ایک حصہ کھیتیوں کا اللہ کے نام دیتے ہیں، دوسرا حصہ جانوروں کا اللہ کے علاوہ دیگر بزرگوں اور ہستیوں اور بزرگوں کے نام دیتے ہیں، اور کھیتیوں میں بھی جانوروں میں بھی غیر اللہ کا حصہ رکھتے ہیں۔ جو اللہ کے نام ہوتا ہے وہ غیر اللہ کے نام اٹھا کے دے دیتے ہیں، جو غیر اللہ کے نام ہوتا ہے وہ اللہ کے نام پہ آتا نہیں۔ یہ بہت برا فیصلہ کرتے ہیں۔ فوراً قلم اٹھائیں، اس آیت کو نوٹ کر لیں کہ اللہ مشرکین کے شرک کی یہ بدترین صورت بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ بھی دوسروں کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب نے تو کہا تھا کہ امام حسین کی بھی نیاز ہوتی ہے، فلاں کی بھی نیاز ہوتی ہے، فلاں بزرگ کی بھی نیاز ہوتی ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نظر نیاز تو صرف میرا حق ہے، میرے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر نیاز دینا وہ تو شرک ہے۔ فوراً یہ آیت نوٹ کر لیں، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ وہ آیات جب آپ ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیں گے، آپ کے پاس ایک ڈائری کی شکل میں ذخیرہ آ جائے گا، تو پھر آپ معاشرے پر نظر ڈالیں۔ قرآن جو عقیدہ بیان کرتا ہے وہ عقیدہ یہاں مسلمان کہلانے والے طبقوں میں سے کس طبقے کے پاس یہ عقیدہ ہے، کن طبقوں کے پاس یہ عقیدہ ہے، بس باقی تفصیلات ان طبقوں سے جا کے معلوم کر لیں۔ کتنا آسان ہے دین کی طرف آنا، اور ہم نے کتنا مشکل کر دیا دین کی طرف آنا۔ ہمارے لیے سبزی لینا آسان، ہمارے لیے دوسروں کو داؤ پیچ لگانا آسان، دوسروں کے یتیم بچوں کے پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو کھلانا ہمارے لیے آسان، اور جو سب سے آسان چیز تھی ہم نے اپنے لیے مشکل بنا دی۔ یاد رکھیے یہ قرآن کام آئے گا بس اگر اس پر عمل ہے، اگر اس کے مطابق عقیدہ نہیں ہے کچھ بھی کام نہیں آئے۔
لا ریب فیہ یہ قرآن کی علامت ہے، یہ تو صحیح بخاری کی بھی علامت نہیں ہے، یہ تو صحیح بخاری کی بھی شان نہیں ہے جو قرآن کی شان ہے۔ لا ریب فیہ صرف قرآن کریم ہے بس۔ 13ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ 14ویں سپارے کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ اللہ نے چاہا آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔